الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقالوا اور کہا انہوں نے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی ہدایت پالو گے. قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ملت ابراہیم یکسو ہونے والی ہے. وما کان من المشرکین اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے. قولوا آمنا باللہ تم کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. وما انزل الینا اور جو اتارا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کی طرف. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو دیے گئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام. وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیے گئے باقی نبی اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم نہیں تفریق کرتے ہم کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پس اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ تو یقیناً وہ ہدایت پائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس بے شک وہ اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کو کافی ہو جائے گا ان سے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع
آیت نمبر 135، 136 اور 137 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ یہود نے جب ایک غلط دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنی اولاد کو یہودیت پر پختہ رہنے کی تلقین کی تھی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم وہاں موجود تو نہیں تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد سے موت کے وقت پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا حضرت آپ کے اور آپ کے بڑوں کے الہ کی، یعنی ایک ہی معبود اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں گے۔ وہ تو موت کے وقت اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی تلقین کرتے ہوئے گئے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہودیت کی دعوت دیتے ہوئے گئے۔ باقی اگر تمہیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو اولاد ہونا کسی کام کا نہیں جب تک آپ ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج کے سبق میں بھی ان کے اسی طرح کے ایک دعوے کی تردید ہے۔ دعویٰ یہ تھا کہ یہودی کہتے تم یہودیت اختیار کرو بس کامیابی یقینی ہے، اسی طرح عیسائی کہتے تم عیسائیت اختیار کرو کامیابی یقینی ہے۔ اللہ نے جواب دیا کامیابی ملت ابراہیمی میں ہے جس کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے یہودیت میں بھی شرک کی آمیزش کی ہوئی ہے، عیسائیت میں بھی شرک کی آمیزش کی ہوئی ہے، اور شرک کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات کا نقطہ توحید ہے اور وہ ملت ابراہیمی میں موجود ہے۔ فرمایا وقالوا کونوا ہودا او نصارا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تہتدو، تم ہدایت پالو گے۔ قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم تو یکسو ہونے والی ہے، ایک اللہ کی طرف جھکنے والی ہے، ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میری قوم والو میں شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور شرک کرنے والوں کو چھوڑ دیا، بس اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں، بیزار ہیں، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے اس وقت تک جب تک تم اللہ کی توحید کو مان نہیں لیتے۔ جب تک اللہ کی توحید کو نہیں مانتے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ہمارا تمہارا تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں حنیف، یکسو ہونے والا، ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہونے والا۔ برادری کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، قوم سے مقابلہ ہوا، وقت کے حاکم و حکمران سے ٹکر ہوئی، لیکن اللہ کی توحید کے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دی، اور میں کامیابی تو اس طرح تھی۔ یہ صرف کسی پارٹی یا گروہ کا نام لگا لینے سے کامیابی ممکن ہے نہیں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے صحیح آ جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلستان سعدی میں در عمل کوش و ہر چے خواہی پوشت تاج بر سر نے و علم بردوشت، فرماتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اعمال میں کوشش کر، وہ ہر چے خواہی پوش، اور لباس جیسا مل جائے ویسا پہن لے۔ وہ کہتے ہیں نا بہروپیوں کو خواہ مخواہ فلاں ڈیزائن کا لباس پہنا اور ایک حلیہ بنا کے ہیت بنا کے اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے والے سے وہ کہتے ہیں در عمل کوش و ہر چے خواہی پوش، فرمایا عمل میں کوشش کر، لباس جو ملے وہی پہن لے۔ تاج بر سر نہ و علم بردوش،
سر پہ بے شک تاج رکھ لے، کندھے پہ جھنڈا رکھ لے، لیکن عمل ہوگا تو کام بنے گا، اس کے علاوہ یہ صرف حلیے بنانے سے کام نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، تم کہتے ہو یہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، فرمایا جب تک عقیدہ توحید میں مخلص نہیں ہوگے تب تک کامیابی ممکن ہے نہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی ہدایت پالو گے۔ قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ مذہب ملت ابراہیم علیہ السلام کی یکسو ہونے والی ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یکسو ہونے کا مطلب ایک اللہ کے در پہ ہونے والا اور کسی طرف توجہ اس کی نہ ہو۔ جیسا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو سامنے جبرائیل آ کر پوچھنے لگے ہل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہے یکسو ہونے والا، ہر طرف سے سامنے جبرائیل بھی آ جائے اس کی طرف بھی دھیان نہ جائے، بس مشکل میں دھیان جائے تو صرف اللہ کی طرف جائے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور پکاروں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وما کان من المشرکین۔ باقی رہا کہ ہم تو سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ان کی دعوت کو مانتے ہیں، انبیاء کا ماننا اور ہے، انبیاء کو معبود ماننا اور ہے۔ انبیاء کو انبیاء ماننا چاہیے، اللہ کے نبیوں کو نبی ماننا ہے، ان کو معبود نہیں ماننا۔ معبود اللہ کو مانتے ہیں، باقی سارے انبیاء کا احترام ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نبی کی بے ادبی نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کے دل میں آ جائے تو ایمان نہیں رہ جائے، تو بے ادبی اور ایمان کہاں جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف یعنی قرآن کریم اس کے ساتھ، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام کی طرف، جس نبی کی طرف جو اللہ نے وحی بھیجی، جس حالت کے اندر بھیجی، ہم ہر نبی کو بھی مانتے ہیں، ہر نبی پر نازل ہونے والی وحی کو بھی مانتے ہیں، ہمارا تو کسی سے انکار نہیں۔ اسباط اصل میں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنی ٹہنیوں والا ہو، مراد یہاں پہ اولاد ہے۔ اولاد بھی گویا کہ اپنے والدین کی شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں نا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، چونکہ اصل جھگڑا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تھا، اس لیے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا الگ ذکر کیا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اسی طرح جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، نہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار، نہ ان پر نازل ہونے والی وحی کا انکار۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبی دیے گئے رب کی طرف سے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تم تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ روکے ہو نا، ہم تو کہتے ہیں جو نبی دنیا میں آیا سب حق لے کر آئے، اور ہم نے ہر نبی پر ایمان رکھنا ہے، اور ہر نبی کی دعوت اور اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو کسی کا انکار نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سارے نبیوں کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو نبیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ ہم اصل میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، جس کو اللہ نے رسول بنایا، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ انکار کرنے والے؟ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئی ہر رسول کو مانتے ہیں۔ اور جیسا کہ سورۃ النساء 6 پارے میں فرمایا کہ جو لوگ بعض انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور اس کے بیچ میں کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، جو انبیاء کے درمیان بھی جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔
تو فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو کسی میں بھی کسی ایک کے درمیان بھی جدائی نہیں ڈالتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، حالانکہ جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان لائے ہو نا کہ تم نے تمام انبیاء کو مانا ہے، اور تم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری رسول مانا ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانا ہے، پہلے انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانا ہے، ایسے ہی اگر وہ بھی مانیں گے تو ہدایت پائیں گے، اور اگر ایسے نہیں مانیں گے تو ہدایت ضد اور اختلاف میں بٹے رہیں گے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے اس کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ جیسا تم ایمان لائے اے اصحاب رسول، اگر جیسا تم ایمان لائے ویسا وہ بھی ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً وہ ہدایت پائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اصحاب رسول نے اسی کو منوان تسلیم کیا، اس لیے تو وہ کامیاب ہوئی ہے نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی گواہیاں قرآن میں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ نے مزین کر دیا، سجا دیا اللہ تعالیٰ نے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر تیار ہو گیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اسی طرح ایمان لانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ بھی ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً وہ ہدایت پائیں گے، یقیناً وہ راہ پا لیں گے، سیدھے راستے پر چل جائیں گے، کیونکہ ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں، اللہ فرماتے اس راہ پر وہ بھی چل پڑے، ہدایت پا لیں گے، اور اگر اپنی پارٹی اور دھڑے کو تھامے رکھیں گے کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے اس سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ اختلاف میں ہیں، شقاق کا معنی اختلاف، اور شقاق کا معنی مخالفت، وہ خواہ مخواہ کی مخالفت اور اختلاف میں ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی حاصل کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں شقاق اور بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہاں شقاق کا معنی گمراہی، فرمایا بے شک اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ گمراہی میں چلے گئے اور بہت آگے نکل گئے۔ تو ایک شقاق کا معنی مخالفت بھی ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نوح، میری مخالفت تم اس حد تک نہ لے جائے، اس حد تک نہ ضد پہ ڈٹ جاؤ کہیں جیسے قوم نوح پہ عذاب آیا تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ تو شقاق کا معنی کیا؟ مخالفت۔ اور جہاں میاں بیوی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو این یخاف نہیں، 5ویں سپارے میں ہے، فرمایا فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خطرہ ہو، تمہیں یہ ڈر ہو، شقاق بینہما، کہ وہ آپس میں اختلاف ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں بصورت ناچاکی، ناچاکی، تو وہاں بھی کیا معنی اس کا؟ ناچاکی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اس طرح نہیں ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، تو پھر خواہ مخواہ ناچاکی بنا کر بیٹھے ہوئی ہیں،
بیگم دی طرح رس کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر خواہ مخواہ ناچاکی بنا کر بیٹھے ہوئی ہیں۔ اور دوسرا معنی فرمایا لفی شقاق بعید، پھر گمراہی میں چلے جائیں گے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، پھر خواہ مخواہ رس کر اور پھر خواہ مخواہ ناراض ہو کر اصحاب رسول سے ہٹ کر وہ کہاں گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس طرح کا مکمل ایمان، یعنی سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں کی کتابوں پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کسی نبی کی بے ادبی یا کسی نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا انکار جائز نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی، فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ فا الگ ہے، فا کا معنی پس، سین بھی، سیکفی ان قریب کافی ہو جائے گا، کاف بھی الگ ہے، یہ جو بیچ میں مخاطب کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان سے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ، یعنی ان کی شرارتوں سے اللہ آپ کو کافی ہے جی، وہ جو مرضی کرتے رہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں نا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے محبوب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ لاکھ کوشش کریں لیکن آپ کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وہ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ ہر ایک کی فریاد کو بھی سنتا ہے، اس لیے میرے محبوب وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی ہدایت پالو گے۔ قل، آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی یکسو ہونے والی ہے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں جدائی ڈالتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے اس کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یقیناً وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کو کافی ہے ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔